السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس قافلے کے آگے آگے چلیں اور ہمیں مدینہ تک چھوڑ آئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبا میں تشریف آوری۔ اہل مدینہ کو جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع ملی، اسی دن سے ان کی آتش شوق بھڑک اٹھی۔ انتظار کے یہ لمحات انہیں قیامت سے زیادہ طویل نظر آنے لگے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ عام طور پر 12 دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ 12 دن انہوں نے بے قرار دلوں کو تسلی دیتے ہوئے گزار لیے، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اجتماعی شکل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر ایک پتھریلے میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج ڈھلنے تک انتظار کرتے، پھر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ دن کے وقت کیونکہ سورج کی تپش ناقابل برداشت ہوتی ہے، گرم لو جسم کو جلائے دیتی ہے، اس لیے اہل عرب صحراؤں کو عبور کرنے کے لیے راتوں کو سفر کرتے ہیں تاکہ چاش کے وقت تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر دوپہر سے پہلے کسی سایہ دار درخت کے نیچے دن گزارتے ہیں، پھر جب رات آتی ہے تو سفر شروع کرتے ہیں۔ انصار مدینہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے اور چاش کے وقت تک انتظار کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا متوقع وقت گزر جاتا تو گھروں کو لوٹ آتے۔ انتظار کا پہلا دن کرب میں اور آنے والی رات پہلو بدلتے بے چینی کی نظر ہو جاتی۔ دوسرے دن صبح وہ پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے شوق میں نئے عزم کے ساتھ سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے اس پتھریلے میدان میں جمع ہو گئے۔ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ فرزندان اسلام وہاں انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ موسم گرما کے آفتاب نے دھوپ میں ٹھہرنا محال بنا دیا اور انہیں مجبوراً واپس آنا پڑا۔ بیم و رجا کی اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے، لیکن وہ حبیب دلربا ابھی تک تشریف نہ لایا تھا۔ تیسرے دن وہ صبح کے وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں دل و نگاہ کو فرش راہ بنانے کے لیے اس میدان میں انتظار کرنے لگے۔ سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا، دیواروں کے سائے بھی سمٹ کر ختم ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اس ماہ مبین کے طلوع ہونے کا بظاہر اب کوئی امکان نہیں، تو وہ آہستہ آہستہ گھروں کو لوٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ میدان خالی ہو گیا۔ عین اس وقت ایک مختصر قافلہ ادھر آ رہا تھا۔ رحمت الہی اور عنایات ربانی اس پر سایہ فگن تھی۔ تقدس کا نورانی حالہ ان کے گرد ہلکا زن تھا۔ لطف خداوندی کی رمجھم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی نے کسی کام کے سلسلے میں ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اس نور افشاں کارواں کو دیکھا تو پہچان گیا۔ جھٹ اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا جس سے یثرب کی ساری وادیاں گونج اٹھیں اور فضا میں خوشی و مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے قیلہ کے فرزندو، یہ ہے تمہارا بخت بیدار، دیکھو یہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ قیلہ انصار کی ایک وادی کا نام تھا۔ جس کسی کے کان میں یہ آواز پہنچتی وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور استقبال کے لیے بھاگا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس اثناء میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک درخت کے سائے میں پہنچ گئے، اپنی اونٹنیوں کو بٹھایا اور ان سے اتر کر اس کھجور کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر انصار وفا شعار کی مسرت و شادمانی کا بائیں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ جب ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہودی نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، تمہارا مقصد و مقصود تشریف لے آیا ہے، مسلمانوں میں شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اپنے ہتھیاروں کو لیے ہوئے سرور کائنات کے استقبال کے لیے بھاگے چلے آ رہے تھے۔
کے میدان میں ملاقات کا شرف نصیب ہوا، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے، طرح طرح سے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، جوان اور بچے، عورتیں اور مرد، چھوٹے اور بڑے سب نعرہ لگا رہے تھے کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 8-9 سال کی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے در و دیوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلعت زیبا کے انوار سے چمک رہے ہیں، گویا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے، بہت کم فرق تھا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نہ دیکھا تھا، اس لیے پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی۔ چند لمحوں میں زائرین کی بھیڑ لگ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی اس پریشانی کو بھانپ لیا، انہوں نے اٹھ کر حضور سرور کونین علیہ السلام پر اپنی چادر تان کر سایہ کر دیا۔ اس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اپنے کمنٹ میں رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔